سمندر میں زندگی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، جبکہ آپ کو روزانہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سمندر میں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھیں تو یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ کوسٹا کانکورڈیا کے ساتھ بھی کچھ یہی حال تھا۔ کوسٹا کانکورڈیا ایک اٹالین کشتی تھی جو کارنیول کارپوریشن کی ملکیت تھی۔ اس کشتی میں مختلف مسافر سفر کرتے تھے، اپنی چھٹیاں یہاں گزارتے تھے اور میڈیٹرینین کے جزائر اور ممالک کا دورہ کرتے تھے۔ لیکن 12 جنوری کو یہ کشتی گوگیلیو جزائر کے قریب پتھر سے ٹکرا گئی۔ کانکورڈیا کی بائیں جانب لمبی شگاف پڑنے سے یہ بائیں جانب کی طرف مڑ گئی اور آخرکار غرق ہو گئی۔ لیکن کوسٹا کانکورڈیا کی اس کہانی کا اصل مقصد اس کی تباہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کشتی کے کپتان نے کیے گئے تمام اعمال جس کی وجہ سے 32 افراد کی موت ہوئی، 60 زخمی ہو گئے اور 6.17 ارب ڈالر کی کشتی کی تباہی ہوئی۔ کوسٹا کانکورڈیا کو 30 جون 2006 کو لانچ کیا گیا تھا، جو کوسٹا لائن کی سب سے بڑی کشتی تھی۔ اس کی لمبائی تقریباً 290 میٹر تھی، چوڑائی 35.2 میٹر تھی، جس میں 4 سوئمنگ پول تھے اور ایک آؤٹ ڈور پول جہاں آؤٹ ڈور سنیما بھی تھا۔ اس میں 1502 کیبن بھی تھے، جبکہ 601 کرو کیبز بھی شامل تھے، اور اس میں 4890 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش تھی۔ جس وقت یہ شپ ڈوبا اس وقت اس کے کپتان کیپٹن فرانچسکو شینٹونو تھے۔ کارنیول کارپوریشن کی ملکیت کوسٹا کانکورڈیا نے 11 جنوری 2012 کو 7 روزہ بحر روم کی سیر کا آغاز کیا۔ جیسے ہی جہاز گیگلوگ جزیرے کے قریب پہنچا، کپتان نے محفوظ راستے سے ہٹتے ہوئے مسافروں کے لیے شپ کو ایک آئی لینڈ کے قریب کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر یہ فیصلہ ایک دردناک کہانی میں تبدیل ہو گیا۔ جب کپتان کھانا کھا رہا تھا، جہاز پانی کے اندر کی چٹانوں سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے اس کی بندرگاہ کی طرف ایک خاصی دھند پڑ گئی۔ نقصان کی شدت کے باوجود کپتان نے حکام اور مسافروں کو صورتحال سے آگاہ کرنے میں تاخیر کی۔ اس نے محفوظ نیویگیشن کے لیے جہاز کے ریڈار پہ انحصار کرنے کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر کے ذریعے نیویگیٹ کرنے کا دعویٰ کیا، جبکہ جہاز میں پانی بھر جانے اور انجن فیل ہونے سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کپتان نے جہاز کو مسافروں سے پہلے ہی چھوڑ دیا اور اپنے پیچھے بے یار و مددگار مسافروں اور کرو ممبرز کو جہاز کے ساتھ ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔ زنداری کا یہ فقدان بعد میں ایک مہلک فیصلہ بھی ثابت ہوا۔ جہاز کی بھاری فہرست کے ساتھ انخلا کا عمل مشکل ہو گیا۔ جہاز کے شدید زاویے کی وجہ سے عملے کو لائف بوٹس چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسافروں کو جان لیوا حالات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ شپ سے حفاظت کی تلاش میں تھے۔ اٹالین کوسٹ گارڈ، بحریہ اور فضائیہ نے مسافروں کو بچانے کے لیے کارروائیاں شروع کر دیں۔ مشکل حالات کے باوجود ریسکیو ٹیموں نے زیادہ سے زیادہ جانیں بچانے کے لیے انت تک محنت کی اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہے۔ کوسٹا کانکورڈیا کے کپتان فرانسسکو شینٹونو کو اپنے اعمال کے لیے سخت قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر قتل عام، جہاز کو تباہ کرنے اور جہاز کو چھوڑنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ عدالت میں اس نے جہاز کے حادثے کی ذمہ داری قبول کی، لیکن مسافروں کی ہلاکت میں اپنے کردار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کوسٹا کروز کے لیے اس تباہی کی اہم مالی نتائج تھے۔ کوسٹا کانکورڈیا کو مکمل تعمیری نقصان قرار دیا گیا تھا اور بچاؤ کے آپریشنز پر 1.2 بلین ڈالرز کی لاگت آئی۔ کمپنی کو زندہ بچ جانے والوں اور جان گنوانے والوں کے اہل خانہ کو بھی معاوضہ دینا پڑا تھا، جو کہ ایک بھاری رقم بنتی ہے۔ کوسٹا کانکورڈیا کی تباہی سمندر میں حفاظتی پروٹوکول کی سختی سے پابندی اور ذمہ دارانہ فیصلے سازی کی اہمیت کی واضح دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس سہانیہ نے میریٹائم آپریشنز میں غفلت کے سنگین نتائج کو بے نقاب کیا، جس سے حفاظتی اقدامات میں اضافہ اور عملے کی مکمل تربیت کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ کوسٹا کانکورڈیا کی تباہی تاریخ میں لاپرواہی اور سمندر میں ناقص فیصلہ سازی کی انسانی قیمت کی یاد دہانی کے طور پر لکھی ہوئی ہے۔ کوسٹا کروز کی وجہ سے جانوں کا ضیاع اور مالی نقصانات کروز انڈسٹری میں سب سے بڑھ کر حفاظت کو ترجیح دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ سانحہ مستقبل کی بحری کوششوں کے لیے ایک پرجوش سبق کے طور پر کام کرے، جس کے نتیجے میں بلند سمندروں میں نیویگیشن اور مسافروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک محفوظ
اور زیادہ ذمہ دارانہ طریقہ کار پیدا ہو سکے۔ آج کے لیے شکریہ۔